اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے لما جب۔ ایک لما جازمہ ہوتا ہے، وہ لم کے مفہوم میں تقریباً آ جاتا ہے، وہ فعل مضارع کو جزم دے گا اور نفی کا مفہوم ہوگا، یعنی یہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے لما اور جب۔ ہینیا ہے اس کو کہتے ہیں لما جب۔ فتحو فے تے اور ہے مادہ ہے، فتح یفتح، فتح یفتح، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھول۔ جیسے مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے والے آلے کو کہتے ہیں، جس کو چابی، مفتاح۔ تو فتح اس نے کھولا، فتح دو نے کھولا، اور فتحو واو الف کس کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت ہے، سب نے کھولا۔ تو اس میں فاعل اس کے اندر چھپا ہوا، وہ کیا ہے جی؟ ہم، ان سب نے، ہم اس کی اس کا فاعل ہے ضمیر، ان سب نے کھولا۔ کھولنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا مفعول دیکھنا ہے، متاع، متاع یمتع، متاع، متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ سامان کو۔ تو متاع سے ہوا مفعول، مفعول بنا تو یہ متاعن ہوا، اور متاعن سے متاع ہوا، تو پتہ چلا الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ متاعن سامان کو کہتے ہیں سامان، متاعن سامان۔ متاع کس کا سامان؟ متاع ہم ان کا، یعنی جب انہوں نے کھولا اپنا سامان۔ ٹھیک ہے جی، ان کا ویسے مطلب ان کا ہے، لیکن جملے میں لما فتحوا متاعہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا۔ ایک آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ گھر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ سارا مال وغیرہ لے کر گھر آ گئے۔ جب وہ گھر آئے، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدو، واو جیم اور دال مادہ ہے، وجدہ یجدو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانا۔ پانا مین ٹو فائنڈ، کسی چیز کو پانا۔ تو وجدہ فاؤنڈ کے معنی میں آ جائے گا، یعنی انہوں نے پایا، یعنی ان کے سامنے کوئی چیز، وجدہ یجدو، کسی چیز کو اپنے سامنے پانا، سامنے ہونا، یعنی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ وجدہ اس ایک نے پایا، وجدہ دو نے پایا، اور وجدو، وجدو یہ جو واو الف ہے یہاں پہ ہی ہے، فتحو میں بھی یہ جمع کی علامت ہے، اور وجدو میں بھی جمع کی علامت ہے، انہوں نے پایا۔ اب اس میں انہوں نے میں فاعل کیا ہے؟ ہم اس کا فاعل ہے، پانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا مفعول دیکھتے ہیں، تو بداعت، بے زواد اور عین مادہ ہے، اس کا مطلب ہے پونجی۔ مطلب کیا نکلا تھا اس کا؟ اس کا بے زواد عین کا مطلب کیا تھا؟ کاٹ کر الگ کر لینا، یعنی وہ دولت یا وہ پیسہ جو آدمی نے علیحدہ کر لیا ہو تجارت کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بداعتا، وہ جو پونجی تھی، وہ جو مال تھا جو انہوں نے کس کے لیے علیحدہ کیا تھا جی؟ تجارت کے لیے نہیں کیا تھا، غلہ خریدنے کے لیے جو پیسے انہوں نے علیحدہ رکھ لیے تھے کہ جا کے یہ پیسے دیں گے اور اس کے بدلے غلہ لے کے آئیں گے، وہ انہوں نے پیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے دے دیے تھے، اور حضرت یوسف نے دوبارہ اٹھا کے ان کو کہا کہ انہی کے سامان میں رکھ دو۔ جب وہ واپس گھر آئے اور انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدو انہوں نے پایا، بداعتا اپنے مال کو یا اپنی
پونجی کو کہاں سے ہے جی؟ یہ کس چیز کا مفعول ہے؟ وجدو کا. تو انہوں نے پایا پونجی کو، یہ اپنا تو میں لے آئے ہوں ابھی ساتھ اس کے، تو بداعتن نہیں آیا، بداعتن انہوں نے پونجی کو دیکھا، تن نہیں آیا تو کیا ہوا؟ بداعتا، یہ ہو گیا مضاف. تو کس کے مال کو؟ بداعتہم، اپنے مال کو، یعنی اپنی پونجی کو انہوں نے پایا. کیا پایا جی؟ اب یہ اس کی حالت بیان ہونے لگی ہے. کس چیز کی؟ وجدو کی. وہ کیا ہے جی؟ ردت، رے دال اور دال مادہ ہے، اور ردہ یا ردو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ لوٹانا. ٹھیک ہے جی، واپس کر دینا، لوٹا دینا. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ردہ یا ردو کیا ہے؟ ردہ یا ردو معروف کے قاعدے ہیں. اور یہاں پہ رے پر کیا آ گئی ہے؟ پیش. پیش جو ہے یہ ماضی میں صیغہ جو ماضی کا ہوتا ہے، جیسے ردہ لکھا ہوا ہے، تو جو فعل ماضی ہے اس کے آغاز میں پہلے حرف پر پیش آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہے. ماضی کے صیغے میں پیش آ گئی تو اس کا مطلب وہ مجہول ہو گیا. تو اس کا عام وزن کیا ہے؟ ایک ہی وزن ہے، فعلا. تو یہ رے دال اور دال تھا تو یہ بنا رد دا. پھر جب اس پہ یہ قواعد استعمال ہوئے، یہ آپس میں جڑا تو یہ دال آپس میں مل گئے اور ان پر شد آ گئی تو یہ بن گیا ردہ، لوٹا دیا گیا. اور کیونکہ بداعتن میں یہ تا آپ کو کس چیز کی نظر آ رہی ہے؟ مؤنث کی. بداعتن میں تے کس چیز کی ہے؟ مؤنث کی ہے. تو ردہ وہ لوٹایا گیا، اور ردت وہ لوٹا دی گئی. تے کس چیز کی ہے؟ مؤنث کی، کیونکہ بداعتن یہ مؤنث ہے. ٹھیک. وجدو انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، ردت لوٹا دی گئی ہے، الا کی طرف، اور ہم ان کی طرف. تو الیہم یہاں پہ اب آگے جا رہا ہے تو یہ کھڑی جو ہے یہ پڑی زبر بن جائے گی. الیہم ان کی طرف، یعنی ان کو ان کی جو پونجی تھی وہ واپس کر دی گئی ہے. تو انہوں نے یہ چیز جب دیکھی قالو تو انہوں نے کہا. یعنی پیسے، گندم بھی مل گئی، کھانے کی چیزیں بھی مل گئیں، خوراک بھی مل گئی، اور پیسے بھی واپس آ گئے. تو قالو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، قالا قالو، قالا قالا قالو، واو الف پھر آ گئی، جمع کی علامت ہے. انہوں نے کہا. اب اس میں بھی فاعل کون ہے؟ ہم فاعل ہے اس میں، وہ سب. اور قالا کہنا کیا ہے؟ کہا، اس میں فعل ہے. تو یا ابانا، اب کیا کہا انہوں نے؟ کس سے کہا؟ اب اس میں وہ چیز جو معذوف ہے وہ کہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اپنے والد صاحب سے. اب ڈائریکٹ ان کا مقولہ شروع ہو گیا ہے. یا ابانا، یا حرف ندا ہے، اور اس کے اندر کیا چھپا ہوتا ہے؟ یا کے اندر، یا کے اندر چھپا ہوتا ہے ادعو، میں کسی کو پکار رہا ہوں، پکارتا ہوں. یا ابانا، ابا حالت نصب میں آ گیا، اور نا مضاف الیہ کے طور پہ آ گیا اس کے ساتھ. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. تو گھر آئے، یا ابانا ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس پہ زیادہ نہیں جا رہا. ما، یہاں پہ جو ما ہے، ما استفہامیہ ہے. تو ما نبغی، ما کیا سوالیہ کیا ہے؟ نبغی، بے غین یہ مادہ ہے، بغا یبغی، بغا یبغی. اس کا جو معنی ہے وہ ایک ایسا معنی ہے جس سے دو معنی نکل آتے ہیں
کسی شے کی طلب خواہش میں حد سے تجاوز کرنا. تو کتنے معنی ہو گئے اس کے؟ دو معنی ہو گئے. ایک معنی ہو گیا کسی شے کی طلب کرنا، اور دوسرا اس کی حد سے. معنی ایک ہی ہے، کسی شے کی طلب یا خواہش میں حد سے تجاوز کر جانا. لیکن کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ اس کا معنی صرف طلب یا خواہش ہے، کہیں آپ کو لگے گا جیسے اس کا معنی حد سے تجاوز کر جانا. جیسے بغاوت کا لفظ آپ سنتے ہیں تو بغاوت میں کیا ہے؟ حد سے آدمی تجاوز کر گیا ہے. جیسے ابتغاء یبتغی کے معنی میں اہتمام کے ساتھ کسی چیز کی خواہش کرنا، چاہنا اس چیز کو. تو کسی چیز کی طلب یا خواہش. تو یہاں پہ یہ طلب اور خواہش کے معنی میں آیا ہے کہ بغا اس نے چاہا، اس نے طلب کیا یا اس نے خواہش کی یا اس نے چاہا. یبغی وہ چاہتا ہے، اور نبغی ہم چاہتے ہیں. ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ما ذا نبغی اکثر من ذالک، یعنی اس سے زیادہ اور ہم کیا چاہتے ہیں. اصل اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم کیا چاہتے ہیں. پونجی بھی مل گئی تو یہ ایک سوالیہ آ گیا، اس سے بڑھ کے ہم اور کیا چاہتے ہیں. بھائی کھانا بھی آ گیا اور پونجی بھی واپس آ گئی، دونوں چیزیں مل گئی ہیں، تو اس سے بڑھ کے ہم اور کوئی چیز نہیں چاہتے. قالوا یا ابانا ما نبغی، ہم کیا چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا چاہتے ہیں. حاضی، حاضی کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے. کون سا اس میں اشارہ ہے؟ قریب ہے. اور کون سا ہے جی؟ واحد ہے. اور کون سا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. حاضی ہی. حاضا ہوتا تو مذکر ہوتا. ٹھیک ہے جی. حاضانی ہوتا تو واحد نہ ہوتا، تثنیہ ہوتا. ہاؤلائی ہوتا تو جمع ہوتا. ذالکا ہوتا تو قریب نہ ہوتا، بعید ہوتا. تو یہ اس میں اشارہ ہے، قریب کا ہے، واحد کا ہے، مؤنث کا ہے. یہ مؤنث ہی چلا آ رہا ہے نا. بدعاتا مؤنث ہے. ردت میں بھی آپ کو مؤنثی کی علامت نظر آئی ہے، تو حاضی بھی مؤنث ہی ہے. یہ ہے بدعتنا. بدعتن کا مطلب کیا تھا جی؟ پونجی. بدعتن تھا تو بدعتو ہوا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی اڑ گئی، تو پونجی. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو سوال کیا پیدا ہوا بھائی؟ کس کی پونجی؟ بدعتنا، ہماری پونجی. انہوں نے کہا سامان تو یہ، خوراک تو یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ ہماری رہی پونجی. ردت لوٹا دی گئی ہے. الینا، الا کا مطلب کیا ہوا جی؟ کی طرف، اور نہ ہماری طرف. یعنی حاضی بدعتنا ردت الینا، ردت الیہم. یہاں پہ الا کے ساتھ ضمیر آئی تھی ہم کی، یعنی ان کی طرف. انہوں نے پایا کہ ان کا مال ان کو لوٹا دیا گیا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں قالو کہ حاضی بدعتنا، یہاں پہ بدعتہم ان کا مال، یہاں پہ ہمارا مال، ہماری پونجی ردت لوٹا دی گئی ہے الینا، ہماری طرف، یعنی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. واہ، اور یہ واو کون سا ہے؟ عطف. یہ عطف ہے سر. اب یہ بات چل رہی ہے اور یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے جی. نمیرو، میم یہ رے مادہ ہے. مارا یمیرو، اس کا معنی ہے کسی کو خوراک مہیا کرنا. خوراک، خوراک سے یہاں مراد کیا ہے؟ طعام. طعام. مارا یمیرو کا معنی ہے طعام، کھانے کی چیزیں. کسی کو جو آدمی کے کھانے کی چیزیں ہیں نا وہ اس کو دینا. ٹھیک ہے جی. تو مارا اس نے خوراک دی، طعام دیا. یمیرو وہ خوراک دیتا ہے، اور نمیرو کہتے ہیں وہ نمیرو، اور ہم
خوراک لے آئیں گے، ایسے کر دیتے ہیں نا، لے آئیں گے، یہ مفہوم سمجھانے کے لیے، ہم خوراک دیں گے۔ اب اس میں نمیرو میں فاعل کون ہے؟ نا، نحنو، ہم دیں گے، نحنو اس میں نا نہیں، نحنو اس میں فاعل ہے، ہم دیں گے نا، نمیرو، اور خوراک دینا کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی خوراک مہیا کرنا، خوراک مہیا کرنا، خوراک مہیا کرنا فعل ہے، اور کون دیں گے؟ نحنو، نمیرو، نون کس چیز کی علامت ہے مضارع میں؟ ہم کی، کس کو دیں گے؟ احلا، یہ لام پہ زبر آ گئی ہے، احلا، گھر والوں کو۔ اب احلن نہیں آیا، الاحل بھی نہیں آیا، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا بھائی؟ کس کے گھر والے؟ نہ ہمارے، مضاف الیہ آ گئی ضمیر، احلنا، ہمارے گھر والے یعنی اپنے گھر والوں کو خوراک مزید، یہاں پہ نمیر و احلنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو مزید خوراک مہیا کریں گے، یعنی پیسے پھر آگے نا، پھر جائیں گے، پھر جا کے لے آئیں گے، ڈبل کھانا ہو جائے گا۔ وا، اور نحفظو، ہے فے زوئے، ٹھیک ہے جی، حافظہ یحفظو، کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنا، یحفظو سے نحفظو، نحفظو ہم حفاظت نہ سر کریں گے، کرتے کے ذرا کریں گے، وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے ساتھ بھیج دیں بھائی کو یہ وہ، اب انہوں نے جب مال دیکھا تو پھر تو ان کی ہوش ہی اڑ گئے، تو ہم حفاظت کریں گے، تو اس میں بھی فاعل کون ہوا؟ نحنو، ہم فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہم، تو نحنو فاعل ہے، تو ہم حفاظت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ بھائی کس کی حفاظت کریں گے؟ کس کو محفوظ کریں گے؟ آخا، حالت نصب میں آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، آخا بھائی کو محفوظ کریں گے یا بھائی کی حفاظت کریں گے، تو اخن نہیں آیا، آخا آ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ کس کے بھائی کی؟ اخانا، اپنے بھائی کی، ٹھیک ہے جی، تو وَنَحْفَظُ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور نزداد، زے اور یہ اور دال، زیادہ یزید، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا۔ ویسے جو لغت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، لازم یعنی کہ زیادہ ہونا بھی ہے اور زیادہ کرنا بھی ہے۔ یہ باب افتعال میں آیا، افتعال یفتعل، افتعال، تو فے عین لام کی جگہ کیا لگانا ہے؟ زے یہ دال، اور یہ تے تو یہاں پہ آ گئی، استایدہ یستایدو، ٹھیک ہے جی، اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا زیادہ ہونا، کرنا بھی، دونوں، یہ بھی لازم متعدی دونوں میں آ جاتا ہے، وہ تو جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ تو استیادہ سے ہوا، اب یہاں پہ یہ جو تے تھی نا، تے، یہ استیادہ، تو از، یہ تے کس چیز میں بدل گئی؟ دال میں، ازدادا یزداد، اہتمام کے ساتھ زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا، تو یزدادو وہ زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نزدادو تو یہاں پہ ہوگا کہ ہم زیادہ لیں گے،
نزدادو یہاں پہ اہتمام ہو گیا نا، اب تو ایک خاص مقصد کے لیے جانا ہے. کس مقصد کے لیے؟ زیادہ کرنے کے لیے. وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لیں گے. کیا کس چیز کو لیں گے زیادہ جی؟ اس کا اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. نحنو اس میں فاعل ہے. زیادہ لینا کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے تو مفعول کیا ہے؟ کیلا. اب کیلن نہیں آیا، کیلن نہیں آیا، الکیلا بھی نہیں آیا. کیلا مطلب غلے کا پیمانہ، غلے سے بھرا ہوا پیمانہ. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ پورے کا پورا ایک پیمانہ اٹھا کے آپ کے جانور پہ رکھ دیں کہ چلو یہ اونٹ تم لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو نزدالو قیلا، تو ایک غلے کا پیمانہ ہم زیادہ لیں گے. لیکن یہ قیلا کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہوا بھائی کتنا غلے کا، کس غلے کا پیمانہ؟ تو بعیرن کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ. اور بعیرن سے پتہ چلا ایک، یعنی ایک اونٹ غلے کا پیمانہ ہم زیادہ لیں گے. وہ ایک اونٹ فالتو کس کے نام کا ملے گا؟ بنیامین. یعنی ایک اونٹ فالتو لے کے آ جائیں گے. ذالک کیل یسیر. ذالک کیا ہوا جی؟ اس میں اشارہ ہو گیا. کون سا ہو گیا جی؟ بعید ہو گیا، مذکر ہو گیا، واحد ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. کیلن وہ پیمانہ ہے یا وہ غلہ ہے، یسیر آسان. یعنی وہ غلہ جو ہے یہ ہمیں آسانی سے، اگر ہم حضرت بنیامین کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ جو پیمانہ ہے کیلن، وہ ملنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے. یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. جب بھائی ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ 1 منٹ میں اس کا غلہ ہمیں دے دیں گے، پیسے بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ اب وہ جو ایک پیمانہ ہے یہ ملنا کوئی اتنا مشکل نہیں، اب آسان ہو گیا. تو یہ جو پیمانہ ہمارے لیے ہے یہ ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کہ انہوں نے کیوں کہا مشکل نہیں ہے؟ اس کی یہ تعویل انہوں نے کی یہاں سے لے کے یہاں تک. یعنی پونجی واپس مل گئی ہے، بھائی کی ہم حفاظت کریں گے، ساتھ لے کے جائیں گے. یعنی پونجی بھی ہے اور بھائی بھی ہے، دونوں جائیں گے تو یہ پیمانہ ملنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، وہ ہم لے کے آ جائیں گے. چلیں جی اب اس کا ایک رواں ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَلَمَّا اور جب فَتَحُوا انہوں نے کھولا مَتَاعَهُمْ اپنا سامان، وَجَدُوا انہوں نے پایا بِضَاعَتَهُمْ اپنی پونجی کو، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ کہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے. قالوا تو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ یہ ہے، بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لوٹا دی گئی ہے، الینا ہماری جانب، ونمیر اور ہم خوراک لے کے آئیں گے، مہیا کریں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کو، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم زیادہ لے کے آئیں گے، کیلا پیمانہ، غلہ، بعیرن ایک اونٹ کے برابر، ذالکا یہ ہے یا وہ ہے، کیلن پیمانہ غلے کا مل جانا، یسیرن ہمارے لیے آسان ہے. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. وَلَمَّا میم کتنی ہے؟ 2 ہے. اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور پھر یہ بعد میں مد اصلی بن جائے گا. وَلَمَّا فَتَحُوهُ مد اصلی ہو گیا، واو کے پہلے پیش آ گئی.
متاعہم زبر کے بعد الف آ گئی، مد اصلی ہو گیا، 2 حرکتیں، متاعہم ایک ایک حرکت، وجدو وجدو، دو پیش کے بعد واو آ گئی ہے تو یہ کیا ہو گیا، 2 حرکتیں ہو گئی، مد اصلی ہو گیا، وجدو بضاء زبر کے بعد الف آ گئی تو مد اصلی ہوگی، 2 حرکتیں، بضاءتہم ایک ایک حرکت، ردت ردت دال پہ کیا ہے، شد، ردت الیہم، الی کیا ہوگا جی، زبر کے بعد یہ آ گئی تو یہ لین ہو گیا، الی تو الیہم، قاف موٹا پڑھنا ہے، یہ را بھی موٹا پڑھنا تھا، قالو، قا 2 حرکتیں ہو گئی، لو بھی 2 حرکتیں ہو گئی، یا کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہ اس کو کھینچ کے آپ نے 4 حرکتیں کریں، یا ابا، ابا با 2 حرکتیں، مد اصلی، نا 2 حرکتیں، لیکن ایک حرکت ہے، یا ابانا، ما زبر کے بعد الف آ گیا تو مد اصلی 2 حرکتیں، نبغی با کا کیا ہے، کلکلہ ہے، نبغی، غی پھر 2 حرکتیں ہو گئی، ہا مد بدل کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2، ہازی اور یہ بھی مد بدل ہے، یہ بھی 2 حرکتیں، ہازی بضاء 2 حرکتیں، بضاعتنا، بضاعتنا یہ زیر پڑ گئی تھی، بضاعتنا، آتونا، نا کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2، ردت الی پھر کیا ہوا جی، لین ہو گیا ایسے، لئی الینا، نا 2 حرکتیں ہو گئیں، ونمی، می 2 حرکتیں ہو گئیں، زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، نمیرو اہلا، نمیرو نہیں پڑھنا، نمیرو اہلنا، اہلنا اس کو سینے کی جانب جو گلا ہے وہاں سے نکالنا ہے، اہلنا، نا پھر 2 حرکتیں ہو گئی، لا ایک حرکت ہو گئی، وَنَحْفَظُ، نحفظ، خا کتنی ہو گئی، 2، نا 2، اخانا، و ایک، نزدا، دا 2 حرکتیں ہو گئیں، نزدادو، کیلا، کئی کیا ہو گیا جی، لین ہو گئی، کیلا بعیرن، بعی 2 حرکتیں، بعیرن، ذالکا، ذا کیا ہے جی، مد بدل ہے، 2 حرکتیں، ذالکا، کئی پھر لین آ گئی، کئی لوئیں، لام نون ساکن کے بعد یہ آ گئی ہے تو نون کی بجائے اس کو زے میں ادغام کرنا ہے، کئی لوئیں، یسیرن تھا، یسیرن، کیونکہ یہ کیلن یسیرن کون سا مرکب ہے، توصیفی ہے، کیلن جو ہے وہ موصوف ہے اور یسیرن کیا اس کی صفت ہے، لیکن یہاں پہ عارضی طور پہ ہم رک رہے ہیں اس لیے یہاں پہ حرکت نہیں پڑھیں گے تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ دیں گے، ذالک کیل یسیر، ٹھیک ہے جی، اب پڑھ لیتے ہیں اس کو، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل یسیر، صدق اللہ العظیم، وہ بعد میں اس کو بنا لینا ہے۔
کاٹ کے کر لیں گے اس کو؟ نہیں اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، مجھ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے میں کر دیتا. یسرفون کا جن بھائیوں نے سوال پتہ کیا ہے، سواد رے اور فے مادہ ہے. صرف یصرف، یہ جب باب افعال میں جاتا ہے، صرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنا. نہیں صرف کرنا، خرچ کرنا نہیں، یعنی پھیر کے بدلا کے لانا، دوبارہ پلٹا کے لانا. تو اسرف، سوال کیا تھا ذرا یہ؟ مجبور ہو سکتا ہے. یسرف جو ہے نا، اسرف یسرف یہ معروف کا قاعدہ ہے. اسرفا بھی معروف کا قاعدہ ہے، اس نے پھیرا، یسرف وہ پھیرتا ہے. تو یسرف معروف کا قاعدہ ہے، اس کو مجہول کا قاعدہ بنانے کے لیے یسرف صرف عین کلمے پر زبر چاہیے بس. یفعل، دیکھیں نا آپ، میں اس کو مثال دیتا ہوں آپ کو. یفعل عین کلمے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ معروف ہے. اور عین کلمے پہ زبر کر دیں تو یہ مجہول ہو جائے گا. بس اتنا سا فرق ہے. مثلا مرسل، ارسلا یرسل، مرسل بھیجنے والا، اور مرسل بھیجا ہوا. جی، عین کلمے کی یسرف سے معروف بنے گا اور یسرف سے مجہول بن جائے گا. بس اتنا سا فرق ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.